الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر سے ایک مرتبہ پروگرام لیے شکر کے پہلو آپ کے پاس حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کے شکر ادا کرنے کے پہلو تلاش کرتے ہیں۔ آج بھی ایک بڑی اہم ٹاپک لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ توجہ کے ساتھ اول تا آخر ہمارے ساتھ بنے رہیے اور آج بھی علم دین کی بہاریں لوٹیے۔ پیارے پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر، اس دنیا میں ہمیں بہت سی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ آئیے آج بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت کے بارے میں جانتے ہیں جو ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہمارے اس دنیا سے جانے تک، انتقال کرنے تک ہمارے ساتھ ہے، اور پھر وہ ہمارے جسم کا حصہ بھی ہے، اور ایسا حصہ ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس انٹرنل آرگن کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، انسانی جسم میں معدے کی بڑی اہمیت ہے۔ جی ہاں، میں بات کرنے لگا ہوں اسٹمک کی، کہ اگر ہمارے اندر معدہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ کہاں جائے گا، اسے ڈائجسٹ کون کرے گا؟ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا مکمل ایک نظام ہے جو انسانی جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اسٹمک، معدہ، یہ ہمارے جسم کا اہم ترین عضو ہے، اہم ترین حصہ ہے۔ ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں اسی میں جمع ہوتا ہے، اسی میں اسٹور ہوتا ہے، اور معدہ صرف اسٹور کرنے کا کام نہیں کرتا، بلکہ معدہ ہمارے کھائے ہوئے اس اناج کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رزق کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم اپنے منہ کے ذریعے، اپنے دانتوں کے ذریعے اسے چبا کر جب اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں تو وہ صرف اسٹور کرنے کا کام نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمارے اس کھانے کو ڈائجسٹ بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ معدے کی خرابی جو ہے نا، یہ جسم کو بہت متاثر کر سکتی ہے۔ اگر کسی کا معدہ خراب ہو تو اس کا جسم جو ہے نا توانا نہیں رہ سکتا، اس کا جسم صحت مند نہیں رہ سکتا۔ معدے کی خرابی کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آئیے آج کی اس ٹاپک پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جو ہے نا معدے کے پروسیس کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیسی مشین ہمیں عطا فرمائی۔ معدہ جو ہے نا یہ ایک تھیلی نما نظر آتا ہے، لیکن اس تھیلی کے اندر کوئی چیز صرف جمع نہیں ہوتی، بلکہ اس کا بھی ایک اپنا پروسیس ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے ڈائجسٹیو سسٹم پر بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کس طرح کا سسٹم ہمارے جسم کے اندر، ہمارے پیٹ میں یہ پیدا فرمایا ہے، اور پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ دولت جو ہے نا دنیا کے اندر بہت سوں کو ملتی ہے، ہم سے پہلے بھی بہت سوں کو ملی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں بھی ملی ہو، بھلے ہی جتنی ملی ہو، کسی کو زیادہ ملتی ہے، کسی کو کم ملتی ہے، اور ہمارے بعد آنے والے جو لوگ ہیں قیامت تک، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی دنیا کی دولت عطا فرمائے گا۔ لیکن دنیا کے اندر اگر کوئی منصب ملتا ہے، دولت مل جاتی ہے، عہدہ مل جاتا ہے، تو اس پر جو ہے نا کبھی اترانا نہیں چاہیے،
ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک بزرگ تشریف فرما تھے، تو خلیفہ ہارون رشید کو پیاس محسوس ہوئی، اور خلیفہ ہارون رشید نے آواز دی کہ مجھے پانی لا کر دیا جائے، تو ایک پیالے میں پانی لا کر دیا گیا۔ جیسے خلیفہ ہارون رشید اس پیالے کو لے کر پینے لگے، تو پینے سے پہلے وہاں تشریف فرما بزرگ نے خلیفہ ہارون رشید سے ارشاد فرمایا کہ یا امیر المؤمنین، تھوڑا سا رک جائیے، مجھے ایک سوال کرنا ہے، اس کے بعد آپ پانی پی لیجئے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو وہ بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ارشاد فرمائے کہ اگر آپ ایسی جگہ پر موجود ہو کہ جہاں پانی اویلیبل نہ ہو، اور آپ کو اتنی سخت پانی کی حاجت ہو، اتنی سخت اور شدید پیاس لگی ہو کہ اگر آپ کو یہ ایک پیالہ پانی نہ ملے تو پھر آپ کی جان چلی جائے، ایسی سچویشن میں آپ اپنی اس سلطنت میں سے کتنی دولت دے کر یہ ایک پیالہ پانی خریدیں گے اور اپنی جان بچائیں گے؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میں اپنی پوری سلطنت میں سے آدھی سلطنت اس ایک پیالے پانی پر خرچ کروں گا اور پھر اپنی جان بچاؤں گا۔ تو وہ بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب آپ پانی پی لیجئے۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب پانی مکمل پی لیا اور پینے کے بعد وہ پیالہ پھر رکھا، تو بزرگ نے اب دوسرا سوال کیا اور کہا کہ یا امیر المؤمنین، یہ ارشاد فرمائے کہ آدھی سلطنت دے کر آپ پانی خرید چکے یا خرید لیتے اور یہ پیٹ میں آپ کے چلا گیا، اب پیٹ میں جانے کے بعد اس کا باہر نکلنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل سسٹم ہے نا، اور ڈائجسٹیو سسٹم کی بات کریں، نیچرل سسٹم کی بات کریں، اور پانی پیٹ کے اندر جب جاتا ہے تو گردے، ہماری کڈنیز جو ہیں اس کے اوپر ورک کرتے ہیں، اور پھر یورین کے ذریعے جو ہے نا یہ باہر نکلتا ہے، جسم کو جتنی ضرورت ہے وہ ایڈاپٹ کر لیتا ہے، ایبزارب کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یورین کے ذریعے باہر نکلتا ہے۔ تو وہ بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ میں آپ کے پانی چلا گیا، اب یہ پیشاب کے ذریعے سے باہر نہ نکلے اور آپ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، اور پھر کسی بھی صورت اب یہ پانی باہر نہ نکل رہا ہو، تو ایسی سچویشن میں اب اس کے علاج کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ حضور، اب باقی جو میری آدھی سلطنت بچی ہے وہ ساری کی ساری سلطنت میں اپنے علاج پر خرچ کروں گا اور اس پیٹ کے اندر موجود پانی کو باہر نکالنے کی کوشش کروں گا۔ تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ یا امیر المؤمنین، کبھی اپنی اس دولت پر، کبھی اس سلطنت پر اترانا مت کہ جس کی قیمت صرف ایک گلاس پانی اور اس کا پیشاب ہو۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمت عطا کی ہے کہ اگر غذا کھانے کے بعد جب یہ ہمارے پیٹ میں چلی جائے اور وہ باہر نہ نکلے، پانی پیٹ میں چلا جائے اور وہ باہر نہ نکلے، ڈائجسٹ برابر نہ ہو اور ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم خراب ہو جائے، تو یقیناً ہماری زندگی جو ہے نا وہ بالکل عجیب سی محسوس ہوتی ہے کہ ہم ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، درد محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں، چڑچڑاپن ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں پیدا ہو سکتی ہیں، ڈپریشن میں ہم جا سکتے ہیں۔ تو خیر، ایف جی این چینل کے ناظرین، اب آپ غور کریں کہ معدہ جو ہے نا یہ کتنا اہم انٹرنل ہمارا آرگن ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن کریم میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے، یعنی فرمایا گیا کہ انسان غور کرے کہ کس طرح وہ کھانے کی چیزیں اس کے بدن کا حصہ بنتی ہیں اور کس عجیب نظام سے وہ کام میں آتی ہیں۔ آپ غور کریں کہ جب ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو اس میں سے وہ ساری چیزیں معدے میں جانے کے بعد الگ الگ ہو جاتے ہیں نا، معدے کے اندر جو ہے نا وہاں سے پروٹین الگ ہو جاتا ہے، اگر اس غذا کے اندر کیلشیم موجود ہو تو وہ وہاں سے الگ ہو جاتا ہے، وٹامن ہو تو وٹامن بی، سی، اس کے علاوہ ڈیفرنٹ وٹامنس ہیں تو پھر وہ الگ الگ جدا جدا ہو کر جسم کے جس حصے میں جہاں پہنچنا ہے
اور جس حصے کو جتنی ضرورت ہے معدہ جو ہے نا اس کو الگ الگ کر کے ہمارے باڈی پارٹس کے اندر وہاں پر اسے بھیج رہا ہوتا ہے، اسے منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین نظام ہمارے پیٹ کے اندر پیدا کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانوں کو دیکھے۔ تو اس آیت اور اس کے بعد والی 8 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی ان چیزوں کو غور سے دیکھ لے جنہیں وہ کھاتا ہے، اور وہ چیزیں اس کی زندگی اور حیات کا سبب ہیں کہ ان میں بھی اس کے رب عز و جل کی قدرت ظاہر ہے۔ انسان غور کرے کہ کس طرح وہ کھانے کی چیزیں اس کے بدن کا حصہ بنتی ہیں اور کس عجیب نظام سے وہ کام میں آتی ہیں، اور کس طرح رب تبارک و تعالی وہ چیزیں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ معدہ بدن کا حوض ہے۔ جی ہاں، معدہ کیا ہے؟ بدن کا حوض ہے، اور رگیں اس کے پاس جاتی ہیں۔ جیسے اب آپ دیکھیں کہ ایک ٹینک ہے نا، اور ٹینک سے پائپ لائن ہوتی ہے۔ اب عموماً ہمارے گھروں میں بھی ٹینک ہوتا ہے، تو اس کی ایک ہی پائپ لائن ہوتی ہے، ایک تو ٹینک کو بھرنے کے لیے ہوتی ہے اور ایک ٹینک کو خالی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ٹینکس جو ہے نا وہ اس طرح کی بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ اس میں جو ہے نا ایک سے زیادہ پائپس لگے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ معدہ جو ہے نا ایک ٹینک کی طرح ہے، ایک حوض کی طرح ہے، اور رگیں جو ہے نا یہ پائپ کی طرح کام کرتی ہیں جو معدے سے جو ہے نا بالکل ریلیٹڈ ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معدہ بدن کا حوض ہے اور رگیں اس کے پاس جاتی ہیں۔ اگر معدہ صحیح ہوگا تو رگیں بھی صحت لے کر پلٹتی ہیں، اور اگر معدہ خراب ہوگا تو انسان کی رگیں بھی بیماری لے کر پلٹیں گی۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ معدے سے رگیں دوسرے اعضاء کی طرف اچھی رطوبتیں اور صالح غذا لے کر چلتی ہیں، جس سے صحت اچھی ہوتی ہے۔ اگر معدہ درست ہے تو تمام جسم درست ہے، اگر معدہ خراب ہے تو سارا جسم بیمار ہو جائے گا۔ اب ہمارے جسم کے اندر اب آپ غور کر لیں کہ جسم کا کون سا ایسا حصہ ہے جہاں پر رگیں نہیں پہنچتی۔ کہیں پر بڑی اور موٹی رگیں ہمیں اپنے جسم پر اوپر سے ہی محسوس ہوتی ہیں، تو اندر جو ہے نا باریک باریک نسیں، باریک باریک رگیں جو ہے نا وہ موجود ہیں، اور اس کے اندر خون جو ہے نا دوڑ رہا ہوتا ہے اور خون رن ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں وہی ہیں کہ جو معدے سے ریلیٹڈ ہیں، اور وہیں سے وہ طاقت لے کر، وہیں سے وہ غذائی اجزاء کو لے کر جو معدہ ہمارے کھائے ہوئے رزق کو، ہمارے کھائے ہوئے اناج کو، ہمارے کھائے ہوئے پھلوں کو وہ ڈیوائیڈ کرتا ہے، اور پھر سارے پروٹینز، کیلشیم اینڈ ادر جو وٹامنس وغیرہ ہیں وہ سب کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، خون کے اندر وہ پھیل جاتے ہیں، ہمارے جسم کے الگ الگ حصوں تک رگوں کے ذریعے پہنچتے ہیں، اور پھر جو باقی کچرا بچ جاتا ہے، جو یوں سمجھ لیں کہ فضلہ جسے ہم کہیں گے کہ اب جس کا کوئی کام نہیں ہے، اگر وہ پیٹ کے اندر رہ جائے تب بھی ہمیں پرابلم، تو پھر اب اس کا باہر نکلنا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے نا ہمیں کڈنیز جو ہے نا وہ عطا فرمائی کہ وہ پیوریفائی کر کے لکوڈ کو جو ہے نا وہ باہر نکال دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پیٹ کے اندر جو ہے نا اسمال انٹسٹائن ہوتی ہے جسے چھوٹی آنت کہتے ہیں، لارج انٹسٹائن ہوتی ہے جسے بڑی آنت کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ فضلہ باہر نکل جاتا ہے، اور یوں انسان روزانہ اپنے کھانے پینے کے معاملات کو مکمل کر کے اپنی صحت کو بھی برقرار رکھتا ہے، اور اپنی گندگی کو باہر نکال کر اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، اب یہ اس سارے پروسیس پر آپ غور کریں کہ اگر یہ پروسیس میں تھوڑی سی کمی آ جائے، ہاں میں پوری کمی کی بات نہیں کر رہا، صرف تھوڑی سی کمی آ جائے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ جو ہے نا بخار کو لے لیجئے گا کہ جب آدمی کو بخار آتی ہے نا تو معدہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا پروسیس سلو ہو جاتا ہے۔ اگر بخار کی حالت میں آدمی اگر ہارڈ ڈائٹ لے، جی ہاں اگر بھاری غذا کا استعمال کرے، تو پھر اس کے ڈائجسٹیو سسٹم میں خرابی آ جاتی ہے۔ بخار کی حالت میں ہمارا معدہ
ہارڈ ڈائٹ کو، جی ہاں بھاری غذا کو وہ ڈائجسٹ نہیں کر پاتا، اسی لیے ڈاکٹرز بھی جو ہے نا جس کو شدید بخار ہوتی ہے اسے سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہلکی غذا لیں، ایسی غذا لیں کہ جو جلدی سے جو ہے نا ڈائجسٹ ہو جاتی ہے، یا لکوڈ کا استعمال کریں، جوس کا استعمال کریں، یا پھر جو ہے نا کسی اور ایسی چیز کا استعمال کریں کہ جو بالکل ہلکی غذا کہلاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ڈاکٹرز بھی جو ہے نا یہ سجیشنز دے رہے ہوتے ہیں۔ اب آئیے اس طرف ہم بڑھتے ہیں کہ معدہ اور اس کا جو ہے نا وہ کام کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ معدہ جو ہے نا جسم میں ایک تھیلی نما حصہ ہے، ایک تھیلی نما عضو ہے جسے معدہ کہا جاتا ہے۔ بدن انسانی میں معدہ کیا کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ معدے تک پہنچنے والی غذا میں اولاً حصہ بدن بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ جی ہاں، جو غذا ہمارے اندر پہنچتی ہے تو سب سے پہلے وہ بدن کا حصہ بن جائے، اس کے اندر جو ہے نا وہ صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ اسے مکمل پکانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو غذا ہمارے اندر گئی ہے تو اس کا پکنا اندر جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ جیسے ہم کھانے سے پہلے جو ہے نا بہت سی غذاؤں کو پکاتے ہیں تو اس کا پکنا جیسے ضروری ہے، پھل بھی ہے نا، تو اس وقت تک ہم پھل نہیں کھاتے جب تک وہ پک کے تیار نہیں ہو جاتا درخت پر۔ تو یہ رب کا ایک نظام قدرت ہے، ایک نیچرل سسٹم ہے، اور نیچر سے جو ہے نا یہ ریلیٹڈ ساری باتیں ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیٹ میں جاتے ہی وہ بدن کا حصہ نہیں بن جائیں گے، بلکہ اس غذا کو پہلے تو ہم نے باہر پکایا تھا، لیکن اب پیٹ میں جانے کے بعد بھی جو ہے نا سب سے پہلے اسے پکنے کی ضرورت ہے۔ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معدہ عطا فرمایا، اسٹمک عطا فرمایا، اور پھر معدہ جو ہے نا یہ ایک ہانڈی کی طرح کام کرتا ہے۔ جس طرح ہانڈی میں ہم غذا پکاتے ہیں تو اسی طرح جو ہے نا معدے کے اندر بھی جب غذا پہنچتی ہے، پھل پہنچتے ہیں، دیگر جو بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ پہنچتی ہیں، تو معدہ سب سے پہلے اسے پکاتا ہے، اور غذا جیسے ہمارے پیٹ کے اندر ہمارے اسٹمک میں پہنچ جاتی ہے تو پھر یہ بند ہو جاتا ہے، پھر اس وقت کھلتا ہے جب ہضم اور پکنے کا عمل مکمل ہو جائے۔ جس طرح ہانڈی میں موجود اشیاء جو ہے نا آگ کی حرارت سے، یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کوکر رکھا ہوگا تو آپ کوکر کو اگر بند کر دیتے ہیں تو ایک تو نیچے سے آگ لگ رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر جو اسٹیم جمع ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کے اندر کا کھانا پک جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا معدہ جب غذا اندر پہنچتی ہے تو پھر وہ بند ہو جاتا ہے، اور اسی اسٹیم کے ذریعے سے، اسی درجہ حرارت کی وجہ سے ہمارے پیٹ کے اندر کا کھانا جو ہے نا وہ پک جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ اسٹیم اور درجہ حرارت کس وجہ سے ہوتی ہے تو ہمارا جو ہے نا جگر ہے، یعنی لیور ہے، تلی ہے، تو اس کی حرارت کی وجہ سے یہ پک کر مائع کی شکل جو ہے نا وہ اختیار کر لیتا ہے، اور یوں پھر جسم کو جس چیز کی جتنی ضرورت ہے وہ سارے کے سارے پروٹینز الگ الگ جسم کے ہمارے حصوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور باقی فضلہ انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہاضمے کا نظام ہمارے جسم میں غذائی اجزاء کو لینے، فضلے کو خارج کرنے، اور خوراک سے حاصل ہونے والے غذائی اجزاء کو جذب کرنے، یعنی اسے ایبزارب کرنے اور استعمال کرنے کا کام انجام دیتا ہے۔ یہ نظام ان تمام اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے جو کھانے یا پینے کے عمل میں شامل ہوتے ہیں۔ اگرچہ آپ اپنے ہاضمے کے نظام کے بارے میں ہو سکتا ہے زیادہ نہ سوچتے ہوں، اپنے ڈائجسٹیو سسٹم کے بارے میں آپ غور نہ کرتے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر وقت، ایوری ٹائم، ایوری ڈے یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ شاید آپ کو یہ بھی نہ لگے کہ ہاضمے کا نظام جو ہے نا بڑا دلچسپ، بڑا انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے۔ آئیے چند ایسے دلچسپ جو ہے نا سائنٹیفک ریسرچ پر ہم کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں کہ سائنٹیفک ریسرچ جو ہے نا معدے کے بارے میں، ڈائجسٹیو سسٹم کو لے کر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات بتائی گئی کہ ایک عام شخص روزانہ تقریباً 2 پنٹ یعنی 32 اونس یا 2 کین مشروب کے برابر تھوک پیدا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے منہ میں چباتے وقت تھوک نہ ہو، جسے سلائیوا کہا جاتا ہے، اگر یہ ہمارے منہ کے اندر اگر پیدا نہ ہو
تو پھر شاید ہمارا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جائے گا، کیونکہ ڈائجسٹ کرنے کے لیے سلائیوا کا ہونا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ کھانا کھائیں یا کوئی بھی چیز کھائیں نا، اسے مکمل اور اچھی طرح چبا کر کھائیں، یہاں تک کہ جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایک نوالے کو 40 مرتبہ چبانا چاہیے۔ جی ہاں، اب انڈرسٹوڈ بات ہے کہ گن گن کے تو کوئی چبائے گا نہیں کہ بھائی کتنی مرتبہ ہوا، لیکن اس کو جو ہے نا دانتوں سے اچھی طرح چبا کر اگر آپ کھائیں گے تو یاد رکھیے گا کہ سلائیوا جتنا آپ کے اس کھانے کے اندر مل کر پیٹ کے اندر جائے گا، تو وہ ایسیڈ جو ہے نا ہمارے پیٹ کے اندر سلائیوا کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، جو ہمارے نظام ہاضمہ کو یعنی ڈائجسٹو سسٹم کو اچھی طرح سے ورک کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اس میں ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ تو ہمارے منہ کے اندر جو ہے نا تقریباً 2 کین مشروب کے برابر یہ ڈیلی تھوک پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ اللہ پاک کی بہترین قدرت ہے کہ اگر ہمارے منہ کے اندر اگر یہ تھوک پیدا نہ ہونا تو ہمیں بار بار پیاس بھی محسوس ہوتی ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہو اور روزے کی حالت ہو تو اب آپ خود غور کریں کہ عام دنوں کے مقابلے میں اور رمضان میں روزے کی کیفیت میں، اور بالخصوص گرمی کے اگر دن ہو، دوپہر کا وقت ہو، تو اس وقت جو ہے نا ہمارا منہ کتنا سوکھ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ اس نے جو ہے نا ہمیں کتنی بہترین نعمتوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، لیکن ہم اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئیے دوسری بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو غذائی نالی ہے جسے ایسوفیگس کہا جاتا ہے، تو اس میں موجود عضلات ایک بڑی لہر کی طرح کام کرتے ہیں جو کھانے یا مشروب کو معدے تک پہنچانے میں مدد دیتی ہیں، اور اس لہر کو پیرسٹیلائسس کہا جاتا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، میرے اور آپ کے جسم کے اندر جو چھوٹی آنت ہے جسے اسمال انٹسٹائن کہا جاتا ہے، اس کا جو ہے نا دوسرا حصہ جسے کہتے ہیں جیجونم، ہاں یہ بولنے میں بھی مزہ آ رہا ہے نا، آپ کو سننے میں بھی مزہ آ رہا ہوگا کہ اس کا نام ہی کیسا ہے نا، جیجونم۔ تو یہ جیجونم کہلاتا ہے، اور اس کا نام لینا بھی کافی مزیدار لگتا ہے، اور یوں سمجھے کہ اچھا سا فیل ہوتا ہے نا نام لینے میں کہ یار چلو ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اور پریکٹس کر لیں، تو یوں اس کا نام جو ہے نا لینے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ہاضمے کے نظام میں موجود جو انزائمز ہوتے ہیں تو کھانے کے مختلف غذائی اجزاء میں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کھانے میں تو غذا ایک ہی طرح کی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وٹامنز بھی الگ الگ ہوتے ہیں، اور الگ الگ چیزیں جب پیٹ کے اندر وہ جاتی ہیں تو پھر اس غذا سے ہمارا معدہ اس کو الگ الگ کر کے جسم کے مختلف حصوں میں پہنچاتا ہے، اور جو اس کے اندر ہاضمے کے لیے موجود خامرے ہوتے ہیں اس کو انزائمز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح گٹ برین ایکسس وہ قریبی تعلق ہے جو ہاضمے کے نظام اور دماغ کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ جذبات یعنی جیسے دباؤ اور ذہنی امراض اس بات پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ آپ کا جسم خوراک کو کیسے ہضم کرتا ہے۔ اگر آپ کا جسم آپ کی خوراک کو اچھے سے اگر ہضم کرتا ہے تو آپ کے جذبات، آپ کے احساسات اور آپ کا جو ایکسٹرنل وہ معاملہ ہے کہ جو آپ کی فیلنگز ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر ہے، آپ کا انداز ہے، گفتگو کرنے کا انداز ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اچھی نظر آئیں گی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر انسان کا جسم الٹا ہو جائے یعنی ہم سر کے بل کھڑے ہو جائے تو کیا ایسی سچویشن میں بھی ہمارا معدہ کھائے ہوئے اس اناج کو کیا یہ ڈائجسٹ کر سکتا ہے؟ تو جی ہاں، کیونکہ اس میں جو ہے نا گریوٹی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا جسم الٹا کھڑا ہونے کے باوجود بھی کھانے کو آپ کا معدہ ہضم کر سکتا ہے، کیونکہ یہ گریوٹی کی وجہ سے ایسا نہیں کہ ہمارے پیٹ کے اندر جو ہے نا ہم سیدھے کھڑے ہیں تو پھر اب نیچے ہی یہ رہے گا، ہم الٹے ہو جائیں گے تو یہ باہر نکل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ گریوٹی کا جو ہے نا اس پر اثر نہیں ہے، یہاں پر گریوٹی سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں، بلکہ یہ عضلات کی مدد سے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آرگن پیدا کیا ہے اس میں گریوٹی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو چلیں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، آپ اپنے گھر کے اندر نا کپڑے بھی دھوتے ہیں، واشنگ مشین آپ کے پاس ہوگی، جو ڈیٹرجنٹ آپ یوز کرتے ہیں اس کے اندر
جی جی، یعنی ڈٹرجنٹ میں آپ صابن لے لیں یا پھر آپ جو ہے نا پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، جو بھی ڈٹرجنٹ آپ استعمال کرتے ہیں، لانڈری ڈٹرجنٹس کی اگر بات کی جائے تو جن میں داغ صاف کرنے والے انزائمز شامل ہوتے ہیں، جی ان میں سے کچھ وہی انزائمز ہوتے ہیں جو ہمارے ہاضمے کے لیے، ہمارے ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہمارے پیٹ کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ انزائمز جو ہمارے کپڑوں کے داغ دھبوں کو صاف کر رہے ہیں، اسی طرح کے کچھ انزائمز ہمارے پیٹ میں ہوتے ہیں جو لانڈری ڈٹرجنٹس میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا کھانا یہ ہمارے پیٹ کے اندر ہضم ہوتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر جو اسمال انٹسٹائن ہے یعنی چھوٹی آنت ہے، اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ تو اس کی لمبائی تقریباً 22 سے 23 فٹ ہوتی ہے، جبکہ جو بڑی آنت ہے لارج انٹسٹائن، یہ صرف 5 فٹ جو ہے نا وہ لمبی ہوتی ہے۔ اور یعنی کمال کی بات ہے نا کہ لارج انٹسٹائن سائز میں جو ہے نا یعنی لمبائی میں یہ صرف 5 فٹ ہے، اور اسمال انٹسٹائن جو ہے نا یہ لمبائی میں 22 سے 23 فٹ، یعنی لارج کے مقابلے میں اسمال یہ لمبی ہوتی ہے۔ ایک اور بات ہے کہ معدے کے گرر کرنے یعنی جس کو کہتے ہیں اسٹمک گرولنگ، اور اس کو بوربورک مائک کہا جاتا ہے، یہ ہر وقت ہوتا ہے، لیکن جب معدہ خالی ہو تو زیادہ بلند سنائی دیتا ہے، کیونکہ کھانے کی غیر موجودگی میں آواز کو دبانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اسی لیے ہمارے اندر کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹ میں نا آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو اسٹمک گرولنگ کہتے ہیں۔ ایک بات اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ معدے کے اندر جو ہے نا اللہ نے وہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ یہ تھیلی جو ہے نا صرف اپنے اسی سائز پر نہیں رہتی بلکہ یہ پھیلتی ہے۔ ہاں، ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ یار آج کھانا زیادہ ہو گیا، اگر آپ کے معدے میں پھیلنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو شاید آپ اتنا کھانا نہ کھاتے، اگر معدہ نہ پھیلتا۔ تو معدے کے اندر جو ہے نا وہ پھیلنے کی صلاحیت بھی ہے، اور ایک وقت میں 4 پاؤنڈ یعنی تقریباً 1.8 کلو گرام خوراک ہمارا معدہ سنبھال سکتا ہے۔ اب اگر کسی کو یہ پرابلم ہے کہ یار کھانا میرا جلدی جو ہے نا وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا، تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ تو بتایا گیا کہ ایروبک ورزش یعنی ایروبک ایکسرسائز ہاضمے کے نظام کو درست رکھنے کے لیے سب سے بہترین ورزش ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، کھانا کھانے کے بعد ہمیں ڈکار بھی آتی ہے، یعنی برپنگ جسے کہیں گے، تو یہ اضافی ہوا کو نکالنے کا ایک طریقہ ہے جو تیزی سے کھانے، گیس والے مشروبات پینے یا سگریٹ نوشی پیدا کرنے سے ہوتی ہے۔ اب ہوا کا نکلنا بھی ضروری ہے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈکار کا نظام ہمیں عطا فرمایا۔ اچانک درجہ حرارت میں تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر ہم ہچکیاں لینے لگتے ہیں، جسے ہکپس کہتے ہیں، تو پھر جو ہے نا ہچکیاں پیدا ہمارے اندر ہو جاتی ہے۔ جب ہم الٹی کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ الٹی آنے سے یعنی وومٹ سے پہلے آپ کے منہ میں جو ہے نا تھوک بڑھنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پانی آ رہا ہو نا، اور پھر زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوک پیدا ہوتا ہے، پانی آتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ الٹی کرتے ہیں یعنی وومٹ کرتے ہیں تو آپ کے تھوک کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ کے دانتوں کو معدے کے اندر سے آنے والے جو ایسیڈ ہیں وہ نقصان نہ پہنچائے۔ اس وجہ سے ہمارے الٹی کرنے سے پہلے ہمارے منہ میں کثرت کے ساتھ تھوک پیدا ہو جاتا ہے تاکہ ایسیڈ ہمارے دانتوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب آئیے آخر میں چند اور باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف آئیں گے۔ معدہ اگر خراب ہوتا ہے نا تو اس کی 4 علامتیں بتائی گئی۔ پہلی علامت اس کی یہ ہے کہ پیٹ میں بوجھ محسوس ہونا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یار جو کھایا نا بالکل بوجھ محسوس ہو رہا ہے، وہ نا گراں گزر رہا ہے، وزن محسوس ہو رہا ہے، تو ایک پہلی علامت یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کھٹی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ منہ میں کھٹا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور چوتھا یہ کہ پیٹ میں ہوا بھر جانا۔ تو یہ 4 علامتیں ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے نا میرا معدہ یہ خراب ہے، اب اس کا علاج کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی ڈاکٹر کے سجیشن کے مطابق کوئی ٹیبلٹ لینی چاہیے، کوئی دوائی لینی چاہیے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اب ہم غور کریں کہ اب تک یہ سائنٹیفک کچھ باتیں میں نے اور آپ نے یہ سیکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان تمام پروسیس پر اگر غور کیا جائے تو کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ اس تمام پروسیس کو چلانے والی ذات، اس کو پیدا کرنے والی ذات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں۔ دنیا میں شکر ادا کرنے کے لیے صرف دولت ہی ضروری نہیں ہے کہ دولت اگر میرے پاس آ جائے تو میں اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ اللہ پاک نے مجھے صحت عطا کی ہے اور اتنا بہترین جو ہے نا ڈائجسٹیو سسٹم مجھے عطا کیا ہے۔ اگر دنیا کی جو ہے نا کروڑوں اربوں روپے کی دولت ہو اور اگر آپ کا ڈائجسٹیو سسٹم خراب ہو جائے، آپ کھانے کے قابل نہ رہیں، پینے کے قابل نہ رہیں، اپنے پیٹ کے اندر جو ہے نا کچھ چیز اسٹور کرنے کے قابل نہ رہیں، تو آپ بتائیں اس دولت کا فائدہ کیا؟ لیکن کیا اس نعمت پر کبھی ہم نے رب کا شکر ادا کیا ہو؟ آئیے مزید کچھ سنتے ہیں کہ معدے کے لیے کچھ مفید چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ مسواک کرنے سے جو ہے نا معدے کو طاقت ملتی ہے۔ مسواک کرنا پیارے آقا کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ شہد معدے کو صاف کر کے اعتدال میں لاتا ہے اور اس کو جو ہے نا ایک درمیانہ انداز میں رکھتا ہے۔ گاجر کھانے سے معدے کی تیزابیت جو ہے نا وہ دور ہوتی ہے۔ اگر آپ کو جو ہے نا وہ ایسیڈیٹی کی پرابلم ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے نا آپ گاجر بھی کھایا کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسیڈیٹی کی پرابلم یہ دور ہو سکتی ہے۔ سیب کھانے سے یعنی ایپل کھانے سے معدے کو طاقت دے کر یہ درست کرتا ہے۔ کیلا کھانے سے معدے کی تیزابیت میں یعنی ایسیڈیٹی میں کمی آ جاتی ہے۔ انار معدے کو قوی کرتا ہے یعنی طاقتور بناتا ہے، جبکہ ترش انار معدے کی سوزش کے لیے مفید ہے۔ کدو، بیر، آڑو، کھیرے کا جوس اور ادرک معدے کی تیزابیت کے لیے مفید ہیں۔ کریلا اور بینگن معدے کو مضبوط کرتے ہیں۔ فالسا اور میتھی معدے کے لیے مفید ہیں۔ پانی میں کھجور بھیگو کر اس کا پانی پینا معدہ اور آنتوں کے زخم اور سوزش کے لیے بہت مفید ہے۔ گنے کا رس معدے کے زخم دور کرنے میں مفید ہے۔ اور ترنج یہ عرب کا بڑا مشہور پھل ہے جو دماغ اور معدے کو بہت قوت دیتا ہے۔ منقع، ہاں یعنی کشمش اور منقع آپ نے دیکھا ہوگا، تو منقع کے بیج معدے کی اصلاح کرتے ہیں۔ اب وہ چیزیں میں آپ کو عرض کروں جو معدے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، بالخصوص گرمی کے موسم میں، اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تب بھی ہم اس کو کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، یعنی واٹر میلن یعنی تربوز۔ تربوز کے ساتھ پانی پینا معدے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تربوز میں خود تقریباً 99% پانی ہوتا ہے، تو اس کے فوراً بعد پانی پینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مٹھائی کھانے سے دانت خراب ہوتے ہیں اور معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ لیٹ کر یا ٹیک لگا کر کھانا کھانا بھی جو ہے نا اس سے منع کیا گیا ہے، اور ایسا کرنے سے معدے کے لیے جو ہے نا ٹیک لگا کر کھانا یا پینا نقصان دہ ہے۔ زیادہ سونے سے بھی معدہ خراب ہو جاتا ہے کہ آپ کو جتنی نیند کرنی چاہیے اگر اس سے زیادہ اگر آپ نیند کرتے ہیں، آپ سوتے ہیں، تو اس سے بھی معدہ خراب ہو سکتا ہے۔ بخار کی حالت میں معدہ آہستہ کام کرتا ہے، جیسا کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ بخار کی حالت میں اس کا پروسیس جو ہے نا وہ سلو ہو جاتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، چونکہ اب ہمارا یہاں وقت مکمل ہوا ہے، آخری بات میں آپ کے سامنے کر دوں کہ جب معدہ خالی ہو اس وقت پانی پینے سے معدے کی تیزابیت میں کمی آتی ہے۔ بالخصوص السر اور بد ہضمی کے شکار افراد کے لیے کھانے کے درمیان پانی پینا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ارلی مارننگ یا جب بھی وہ صبح اٹھتے ہیں تو پھر چائے کا استعمال کرتے ہیں، تو یاد رکھیے خالی پیٹ گرم چائے پینے سے یا بہت زیادہ گرم غذا استعمال کرنے سے، سگریٹ وغیرہ خالی پیٹ استعمال کرنے سے آپ کو جو ہے نا انتڑیوں کا السر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس پر جو ہے نا بالکل توجہ دینی چاہیے کہ خالی پیٹ گرم گرم چائے نہ پیا کریں، تھوڑا سا کچھ کھا لیں، ناشتہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد چائے وغیرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی سگریٹ اور تمباکو کا استعمال جو ہے نا آدمی کو کینسر کی طرف لے کر جا سکتا ہے، اور شریعت نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، اسے پسند نہیں کیا، تو اس طرح کی چیزیں بھی استعمال نہ کریں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ اگر درست رہیں گے، آپ تندرست رہیں گے، آپ کے گھر والے بھی جو ہے نا مطمئن اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، اور اگر آپ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے تو پھر سارا گھرانہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آئیے آج یہ نیت کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کے اندر اتنی نعمتوں سے مجھے سرفراز کیا ہے، نوازا ہے، تو میری نظر صرف دنیا کی
رونقوں پر، اس کی دولت پر، اور صرف دنیا کے اندر فنا ہونے والی، ختم ہونے والی اس دولت یا ان نعمتوں پر نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر بھی میری نظر ہو کہ میرے رب نے کتنی بہترین مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ بھی فری آف کاسٹ اور کسی کاسٹ کے بغیر، یہ کنٹینیوس میرے پیدا ہونے سے لے کر میرے مرنے تک میرا ساتھ دیتی ہیں اور میرا کام کر رہی ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کے شاہکار پر غور کیجئے، اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو عبادت میں گزاریے کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا۔ سجدہ شکر ادا کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی کرتے رہیے، علم دین سیکھتے رہیے، اور بالخصوص اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔